بنانے سے پہلے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا شہدنا علی انفسنا، اپنے آپ پہ خود گواہ رہنا کہ کل قیامت کے دن جب واپس آؤ تو مجھے یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے باپ دادا نے جو سکھایا ہم نے وہی سیکھ لیا۔ کہا یہ نہ کہنا مجھے، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو رب ماننا پڑے گا، اسی کو خالق ماننا پڑے گا۔ اور تیسری بات وَأَنَا عَبْدُكَ، غلام اپنے مالک کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں جو صحیح طریقے سے چلتے ہیں، یہ فورسز ہیں، جو جونیئرز ہیں وہ اپنے سینئرز کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو، ایک مسلمان نے رب کے حضور اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے۔ جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، کلمہ طیبہ کا ایگریمنٹ کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، مالک جیسے تو چاہے گا میں کروں گا۔ اور یہاں یہ کہتا ہے وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، جیسے چاہتا ہے استعمال کر۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ جو میرا اور آپ کا ایگریمنٹ تھا اسلام کا، کلمہ طیبہ کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد کے علاوہ رہبر و رہنما کوئی نہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نبی کریم نے فرمایا ہوگا، لیکن میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں۔ کس ایگریمنٹ پہ قائم ہے میں اور آپ؟ نہ اللہ کے ایگریمنٹ پہ نہ اس کے رسول کے ایگریمنٹ پہ قائم ہے، جبکہ اس استغفار میں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اے اللہ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جو میرا تیرا ایگریمنٹ ہے میں اپنی طاقت کے مطابق اس پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوا ہے اس۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں مجھ پہ، میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے احسانات اتنے ہیں کہ میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ جو میری خطائیں ہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ان حالات سے نکال سکتا ہے، جو ہماری پریشانی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، جو ہماری تکلیف کو آسانی میں بدل سکتا ہے، جو ہماری تنگ دستی کو فراوانی میں بدل سکتا ہے، وہ ہے استغفار۔ بہترین استغفار کے کلمات صرف زبان سے کہنے نہیں، ان پہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا۔